مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو۔ محض اسی پروگرام میں شرکت کے لیے وہ ممبئی سے تشریف لائے ہیں، بڑے خیر خواہ، بڑے معاون، بڑے ہمدرد ہر اعتبار سے۔ بس انہی کی باتوں پر پروگرام ختم ہوگا اور بعد آخر میں حضرت دعا فرمائیں گے۔ وہ آپ کے سامنے باتیں کر بھی رہے تھے، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے باتیں مختصر کر دی۔ ان کے ذہن میں اور اہم ترین باتیں ہیں جو وہ ہم سب کے سامنے رکھیں گے۔ میں نوجوان عالم دین ہیں، متحرک ہیں، فعال ہیں، باصلاحیت ہیں، تنظیم آل انڈیا امام مدرسین بہار کے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ ان سے میری مراد مولانا ارشد اسعدی حفظہ اللہ تعالی کہ حضرت موصوف محترم مائک پر تشریف لائیں اور جو بھی قیمتی اور اہم ترین باتیں ان کے دل و دماغ میں ہیں وہ ہم سب کے سامنے رکھ کر ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئے، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ میرے محترم مقدس اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمارے اس مجلس کو کامیاب بنائے اور شیطانی وساوس سے، شیطانی دخل سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اسلامی تعلیم کو اور دنیاوی تعلیم کو لوگوں کے درمیان پیش کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے۔ صد افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بڑی بستی کے اندر، مسلمانوں کے اندر تعلیمی اعتبار سے مسلمان بہت ہی کمزور ہیں۔ اس تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آپ سب کو فکر مند ہونا پڑے گا۔ اس بستی کے ہر شخص کو، ہر ذمہ دار کو، ہر آدمی کو اس کا فکر لینا پڑے گا، اور اس کے لیے سب سے پہلا بنیادی جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو کسی ٹھوس ادارے کا آغاز کرنا ہے، اور ایسا ادارہ ہو جس کے اندر اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دنیا کی تعلیم بھی سکھا سکے۔ دنیا کے اندر جینے کے لیے، دنیا کے اندر انسان بننے کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ اس دنیا کی تعلیم کو پانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی کہ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ لیکن دین کا علم کتنا سیکھنا فرض ہے؟ اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو سکے، اتنا دین کا علم سیکھنا فرض ہے جس سے اللہ کو پہچان سکے، اللہ کے رسول کو پہچان سکے۔
آپ ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیے، ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو بڑا سے بڑا مفتی بنا دیجئے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حلال و حرام کی تمیز سکھا دیجئے۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو آپ دنیا کی تعلیم سکھا سکتے ہیں، اور دنیا کی تعلیم سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کسی ایسے ادارے کا آغاز کیجئے جب اتنی بڑی بستی ہے، اگر ہر شخص سالانہ 200 روپے کا مدد کر دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے ادارے کو چلایا جا سکتا ہے۔ اگر 200 کا مدد کر دیں گے سالانہ لوگ تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے ادارے کو چلا سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے مکتب کا اور مدرسے کا، چھوٹے اسکول کا اور بڑے کالجوں کا، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر مدارس اسلامیہ، بڑے مدارس اسلامیہ مسلمانوں کے ریڑھ کی ہڈی ہے تو چھوٹے مکتب بھی مسلمانوں کے وجود کے اندر، مسلمانوں کے جسم کے اندر دوڑتا ہوا لہو اور دوڑتا ہوا خون ہے۔ اگر مکتب کو نکال دیجئے گا تو مسلمانوں کے جسم کے اندر سے شریر کی ہڈی ختم ہو جائے گی۔ بغیر مکتب کے پڑھے ہوئے کوئی بھی شخص بڑا سے بڑا عالم نہیں بنا ہے، اور بغیر مکتب کے قیام کے دنیا کے اندر کی تاریخ کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ آپ ہر جگہ مدارس اسلامیہ کو بنا نہیں سکتے ہیں، لیکن مکتب ایک ایسا نظام ہے جس کو ہر جگہ بنا سکتے ہیں آپ۔ تو مکاتب اسلامیہ کے مکتب کے لیے جو کام شروع کیا گیا ہے، جو مشن بنائے گئے ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنی تنظیم کی طرف سے، ہم نے اپنی تنظیم آل انڈیا امام و مدرسین کی طرف سے، اس کے لیے ہم نے ایک مشاورتی مجلس پاس کی تھی یہاں پروگرام ہونے سے پہلے، اور ہم نے اپنے مجلس کے اندر تجویز پیش کیا تھا کہ اس ادارے کو چلانے کے لیے، اس ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے پہلے تو ہم وہاں جائیں گے، وہاں جانے کے بعد حالات کا معائنہ کریں گے، اس کے بعد اگر ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہر وقت قدم کے ساتھ قدم ملا کر کے اور کندھے سے کندھے ملا کر آگے بڑھیں گے۔ اور ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں اپنی تنظیم کی طرف سے کہ اس ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی مدد کریں گے ہم۔ لیکن ہماری مدد کافی نہیں ہے، آپ کی مدد، اگر آپ نے 100 روپے کا مدد کیا تو اللہ تبارک و تعالی شانہ اس برکت کی وجہ سے آپ کے ادارے کو کامیاب بنائے گا۔ یاد رکھیں، میں بڑی درد کے ساتھ دل کی گہرائی سے بتا رہا ہوں، کل قیامت کے میدان میں مسجد کے اندر سے بات کر رہا ہوں، کل قیامت کے میدان میں آپ سب کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کس ادارے کا بنیاد رکھا ہے۔ اگر نہیں رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کے بارگاہ میں آپ کی بخشش نہیں ہو پائے گی۔ تو میں اپنی تنظیم کی طرف سے جہاں تک ہو سکے گا میں اس کی مدد کروں گا، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے ایک ٹائم بتا رہا ہوں، ابھی سے لے کر کے رمضان تک تقریباً 3-4 مہینے بچ رہے ہیں۔ ان 3-4 مہینوں کے بیچ میں آپ حضرات کو کوشش یہ کرنا ہے، اگر آپ کے دل کے اندر ایمان کی غیرت باقی ہے، اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں، اگر آپ کو خدا کے حضور کھڑا ہونا ہے، اگر آپ کو اپنے بچوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کامیاب بنانا ہے، اپنے گھر کے نظام کو بدلنا ہے، تو یاد رکھیں آپ کو ادارے کا بنیاد رکھنا پڑے گا، ہر حال میں رکھنا پڑے گا، اور یاد رکھیں جب تک نہیں رکھیں گے تب تک آپ کی تباہی کے دروازے بند نہیں ہونے والے ہیں۔ تو میں ابھی سے لے کر کے رمضان تک آپ حضرات کو وقت دے رہا ہوں، ابھی سے لے کر کے رمضان تک آپ کو جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے پیسے کا فنڈنگ کر کے اس ادارے کے لیے کم سے کم جگہ کی تعین کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کرتا ہوں آپ حضرات سے، آپ حضرات جگہ کی تعین کر دیجئے، ادارے کو بنانے کا خرچ، ادارے کو آگے بنانے کی ذمہ داری میری ہے، اور میں آپ حضرات سے یہ وعدہ اللہ کے مسجد کے اندر کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی بچوں کو، اور یاد رکھیں مسلک کے جھگڑوں کو چھوڑ دیجئے، بریلوی کون ہے، دیوبندی کون ہے، اور کون کس مسلک کو مان رہا ہے، کون کس برادری سے تعلق رکھنے والا ہے، آپ ان شیطانی وسوسوں کو نکال کر کے، شیطانی جھگڑوں کو نکال کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے مسلمان ہو کر کے کسی ادارے کی بنیاد رکھیے، ورنہ یاد رکھیں کہ آپ کے بچے اور بچیاں مرتد ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ فنڈنگ کی جائے۔ اب سب سے پہلا کام جو یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے مکتب کے نما چل رہا ہے، APJ عبدالکلام ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ، اس کے تحت آپ حضرات کے گاؤں میں مکتب کا نظام کیا گیا قائم، 2 سال ہو گئے، 2 سال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر مدرسین کی مدد کے اور بغیر ٹرسٹ والوں کی محنت کے اتنا بچہ جمع نہیں ہوا ہے۔ ان بچوں کے شفاف چہروں کو دیکھ لیجئے، ان بچوں کے سینوں کے اندر پھیلے ہوئے قرآن کی تعلیم کو دیکھ لیجئے، یہاں کے ٹرسٹ والوں کی محنت ہے اور مدرسین کی محنت ہے۔ اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس ٹرسٹ کو مضبوط کیجئے۔ اس ٹرسٹ کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ
کہ اس مکتب کا سب سے پہلے تو تجویز پیش کیا گیا رات کے اندر کہ مکتب کا نام چینج کیا جائے گا. نام ایسا ہوگا جس کے ذریعے سے ہم بچوں کو دین کی تعلیم بھی دے سکیں گے اور دنیا کی تعلیم بھی دے سکیں گے, اور باضابطہ ڈگری کے ساتھ دیں گے. صرف یہ نہیں کہ بچوں کو پڑھا دیجئے, آپ کتنا بھی پڑھ لیجئے لیکن کامیابی اس وقت ملے گی جب آپ کے پاس ڈگری ہوگا. تو ڈگری کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے, تو ایسی تعلیم دینا ہے جس کے اندر اسلام کی تعلیم بھی ہو اور دنیا کی تعلیم بھی ہو. اسلام کی تعلیم کو سیکھ لینے کے بعد اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے, اور دنیا کی تعلیم کو سیکھ لینے کے بعد دنیا میں زندگی جینے کا سلیقہ ملے گا. تو میرے بھائیوں, نام ایسا ہو جس کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم بھی دے سکے اور دنیا کی تعلیم بھی دے سکے. تو اس کے لیے ہم نے ایک نام تجویز پیش کیا ہے, اے پی جے عبدالکلام ایجوکیشن سینٹر. اگر آپ حضرات کو پسند ہے تو اس پر مہر لگا دیجئے گا, اگر نہیں پسند ہے تو اپنی طرف سے کوئی نام تجویز کر لیں, لیکن نام ایسا ہو جس کے ذریعے سے دین کی تعلیم بھی دے سکے اور دنیا کی تعلیم بھی دے سکے. اب میں دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرسٹ کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جو کہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں, جان کے اعتبار سے کمزور ہیں, وجود کے اعتبار سے کمزور ہیں, تندرستی کے اعتبار سے کمزور ہیں. تو اس ٹرسٹ کو مضبوط بنانے کا سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ کے اندر آپ حضرات کم سے کم اس مہینے کے اندر 30 ممبروں کو جوڑ دیجئے. ممبر ایسے ہو جس کے پاس مالی اعتبار سے مضبوطی ہو, جو تعلیم یافتہ ہو, جو کہ مدرسے کے اور اس ادارے کے وقت کے اندر قربانی دے سکے, کھڑے ہو سکے اور کندھے سے کندھا ملا سکے. تو کم سے کم 30 ممبروں کو اس ٹرسٹ کے اندر شامل کرنا ہے جو کہ ادارے کی مکمل ذمہ داری کو رکھیں. یاد رکھیں, یہ ایک دوسری ذمہ داری ہے. اور تیسری بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے بچوں کے کلاس میں کون کون سی کتابوں کو شامل کرنا ہے اور کس طرح کے پڑھائی کو دینا ہے اور کون سا پڑھائی بچوں کو دینا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ 5 مدرس پڑھا رہے ہیں, لیکن 5 مدرس مل کر کے بچوں کو کیسا پڑھا رہے ہیں, کون سی تعلیم دے رہے ہیں, کس سبجیکٹ کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں, آپ کو دیکھنا ہوگا اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کا حل نکالنا پڑے گا. اگر انگریزی کی تعلیم ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, اگر ہندی کی تعلیم ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کو تعلیم میں جوڑنے کی کوشش کیجیے. صرف قرآن کی تعلیم کو پڑھانے کے بعد اپنے بچوں کو آپ اسلام والا بنا دیجیے گا, لیکن دنیا میں جینے کے لیے راستہ اس کو نہیں مل پائے گا کہ دنیا میں جینا کیسے, دنیا میں راستہ کیسے نکالنا جینے کے لیے. تو اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو ایک راستہ بنائیے کہ اس تعلیم کے اندر انگلش کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے, اردو کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے, اور کلاس وائز اس کو ڈیوائیڈ کیجیے. کم سے کم شروعات کے اندر 8 کلاس تک کی تعلیم ہونی چاہیے, کم سے کم 8 کلاس تک کی تعلیم شروعات میں ہونی چاہیے. اس کے بعد سال 2 سال کی محنت کے بعد جو بچے 8 کلاس تک پڑھ لیے ہیں ان بچوں کو میٹرک میں ایڈمیشن دلوا دیجیے. یہ ایک ضروری کام ہے. اگر آپ نے ان طریقوں کو فالو نہیں کیا تو یاد رکھیں کہ آپ کے بچے کبھی بھی کامیاب نہیں بن سکتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا کے اندر وکیل بنے, ڈاکٹر بنے, منشی بنے اور دنیا کی حکمرانی کو سنبھال سکیں, تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں. بغیر تعلیم کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں, دس از رانگ, فلی رانگ, ایوری ٹائم از ڈونٹ ایکسیپٹیڈ. یہ اسلامی تعلیم کا شعار, اسلامی تعلیم کا حصہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. اب میں آپ حضرات سے آخری بات کر کے اپنی باتوں کو ختم کروں گا, چونکہ پہلے والا ماحول اور معاشرہ تو رہا نہیں. میں آخری بات یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ابھی سے لے کر کے رمضان تک اگر آپ کے سینے کے اندر ایمان ہے, اگر آپ کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے مان لیجئے کسان نے ایک بیج کو زمین کے اندر ڈالا, اس بیج کی وجہ سے ایک پودا تیار ہوا, اس پودے سے ہزاروں پھل نکلیں گے. اسی طریقے سے مثال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی. اللہ کے راستے میں اگر آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالی شانہ آپ کو اس 1 روپیہ کے بدلے میں ہزاروں روپیہ عطا فرمائے گا. اور میں اللہ کے گھر میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں اور قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آپ نے اس ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے زمینی اعتبار سے مدد کیا اور پیسے کی بھرپور مدد کی, تو یاد رکھیں آپ کے خاندان بلکہ 7 خاندانوں تک غریبی نام کا کوئی چیز نہیں آئے گا. یہ ایک مولانا کا, ایک عالم کا آپ سے وعدہ ہے, اللہ کے گھر میں وعدہ ہے. اسی لیے میرے بھائی آپ اپنے آپ سے کوشش کیجئے, آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والے نے کتنا دیا, 5000 دیا, 10,000 دیا, بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کتنا دینا ہے اور مجھے اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے کتنا بڑا محل جنت کے اندر بنوانا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے بس. اس لیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والے نے کتنا دیا ہے, بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ مجھے دے کر کے مجھے کتنا دینا ہے تاکہ میرے بچوں کا مستقبل بدل سکے.
इन बच्चों को देख लीजिए, इन बच्चों के शफाफ चेहरों को देख लीजिए। ये बता रहे हैं कि आइंदा की ज़िंदगी में ये बच्चे कामयाब होंगे, लेकिन कामयाबी की कुंजी आप हजरात के हाथों में है। मैं खुदा के वास्ते आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए ज़मीनी एतबार से फंडिंग करने की कोशिश कीजिए। जितने भी लोग कारखाने वाले हैं, जितने भी लोग काम वाले हैं, अगर सभी लोग मिल करके 20-20 हज़ार का ताउन कर देंगे तो याद रखें कि इंशाअल्लाह ताला ये काम बिल्कुल हर हाल में हो जाएगा। आप ज़मीन का मसला हल कर दीजिए, मेरा वादा है कि मैं तामीरी कामों का मसला हल करवा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी इस ताल्लुक़ से तकरीबन 4-5 तंजीम वालों से गुफ्तगू हो चुकी है। यहाँ पर जमीयत वाले हजरात भी आए हैं, जमीयत उलमा हिंद के हजरात भी आए हुए हैं। मैं अपनी तंजीम की तरफ से भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आस पास के उलमा कराम भी आए हैं। आप हजरात की गुजारिश बनती है, मैं आप हजरात से मुद्दबाना अंदाज में गुजारिश कर रहा हूँ, उलमा कराम की गुजारिश बनती है कि आप जिस बस्ती में इमामत कर रहे हैं, जहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ के लोगों को जोड़िए और वहाँ के लोगों को इस तकाज़े से आगाह कीजिए कि यकीनन इस बस्ती के अंदर इस्लामी तालीम का और इदारे की ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर यहाँ से फंडिंग करने के लिए अगर हजरात जा रहे हैं, ताउन लेने के लिए यहाँ के सफ़ीर जा रहे हैं, तो ताउन करवाइए, मदद करवाइए और कोशिश करके उसके अंदर खुद भी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। ये ज़रूरी अमर है आप हजरात के लिए। अब मैं आखिरी बात आप हजरात से कहने के लिए जा रहा हूँ। इतना मेहनत मुशक्क़त करके इस महफिल का आगाज़ किया गया और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ रवां दवा है। अब मैं आप हजरात से भीख के तौर पर कुछ मांगने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि यहाँ के मुसलमानों के ईमानी जज्बे में जान है कि नहीं है। वो यूपी जहाँ के मुसलमानों ने इल्मी एतबार से दुनिया पर राज किया है, वो यूपी जहाँ के मुसलमानों के इल्मी कारनामे तारीख़ की किताबों में भरे पड़े हैं, वो यूपी जहाँ के मुसलमानों ने इल्मी एतबार से चाहे दीन का इल्म हो चाहे दुनिया के इल्म हो, दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों के अंदर राज किया है, वो यूपी जहाँ के पढ़े हुए बच्चे दुनिया के हर मुल्क के अंदर मौजूद है। और मैं खुद भी आपके यूपी का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि आज यहाँ के मुसलमानों के दिल के अंदर, यहाँ के मुसलमानों के ईमानी जज्बे के अंदर कितना जान है और कितना जोश है और किस हद तक मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हजरात के ताउन को देख करके, आप हजरात की मदद को देख करके इंशाअल्लाह ताला आगे के रास्ते का फैसला किया जाएगा। अब आप हजरात को अपने अपने तरफ से लिखवाना है, कितना कितना ये जो आप लिखवा रहे हैं।